خدا کا خوف کھائیں آپ سب. ابھی 4 دن نہیں ہوئے میری بیوی کو مرے اور تم لوگوں کو میری شادی کی فکر پڑ گئی. وہ تعزیت کے لیے آئی مہمان عورتوں کو سرخ نظروں سے دیکھتے بمشکل غصہ ضبط کرتے بولا. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے سامنے بیٹھی عورتوں کو اٹھا کر باہر پھینک دے. جب ان میں سے ایک عورت بولی، بیٹا شادی تو کرنی ہے، گھبرو جوان ہو تم، یہ پہاڑ جتنی لمبی زندگی تنہا کیسے گزارو گے؟ اس عورت کی بات پر وہ نم آنکھوں سے بولا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور اتنا کہتے چادر کی بکل مارتے آگے بڑھ گیا. امیر شاہان اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا، لیکن شادی کے صرف 4 دن بعد ایک حادثے میں اس کی موت ہو گئی، اور 2 مہینے بعد گھر والوں کے دباؤ اور دھمکانے پر اس کی شادی خاندان کی سب سے لاڈلی اور کم عمر بیٹی سے کر دی گئی. کمرے میں جیسے ہی داخل ہوا اس لڑکی کو اپنے بیڈ پر سیج سجائے دیکھا تو غصے سے اس کی طرف بڑھا اور اس کے سر پر آ کر دھاڑا تھا. بڑا شوق تھا نا تمہیں مجھ سے شادی کرنے کا، ہو گیا تمہارا شوق پورا. لیکن تمہیں شاید اندازہ نہیں تھا کہ میری بیوی اور میری محبت صرف جمل ہے، تھی اور رہے گی. مجھ سے کبھی بھی کسی بات کی امید مت رکھنا. اٹھو اور اتارو یہ سارا تام جھام. نفرت ہے مجھے تم سے، نہیں کرنا چاہتا تھا میں تم سے شادی. یہ سب میں نے تمہارے ماموں ممانی کے لیے کیا ہے، مگر اس سے زیادہ میں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. اور میری ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے ماما یا بابا کو کوئی بات بتائی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. وہ اس کے بازو کو دبوچتے ہوئے بولا تھا. میرا کو پہلے تو سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ ہوا کیا ہے، مگر جیسے اس کا دماغ کام کرنا شروع ہوا اس نے فوراً اسے دھکا دے کر خود سے دور کیا تھا. او ہیرو، کس دنیا میں رہ رہے ہو؟ شادی کا شوق، وہ بھی تم سے؟ خود کو ذرا آئینے میں دیکھو. میں مرحا ملک تمہارے ساتھ شادی کے خواب دیکھوں گی، جس نے آج تک تمہیں منہ لگانا بھی پسند نہیں کیا. مجھے اترن پہننے کا شوق نہیں ہے، اور تم کہہ رہے ہو میں ایک جھوٹے مرد سے شادی کرنے کی خواہش رکھوں گی. یہ شادی ماما بابا کی مرضی سے ہوئی ہے. میرے انکار پر ماما رونے لگی تھی اور ان کی خوشی کے لیے میں نے ہاں کی تھی. کسی غلط فہمی میں مت رہنا. تم جیسے لوگوں کو تو میں اپنے جوتے کی نوک پر رکھتی ہوں. آئندہ مجھ سے بات کرتے ہوئے زبان اور الفاظ سوچ سمجھ کر استعمال کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. وہ اسے انگلی دکھاتے ہوئے بولی تھی. وہ اسے دھکا دیتی اپنے سامنے سے ہٹاتے آئینے کے سامنے جا کر اپنی جیولری اتارنے لگی تھی. اور وہ تو جو اسے اس کی اوقات یاد دلانے والا تھا، اسے ہی اس کی اوقات یاد دلا گئی تھی. جیسے مرحا نے اس سے بات کی تھی، اب وہ مزید اس سے بات کرنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ مرحا ملک کو اچھی طرح جانتا تھا. اس سے کچھ بعید نہ تھا کہ وہ ابھی اس کا سر پھاڑ دیتی. مرحا کو اندازہ تھا شاہان کے رد عمل کا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ دوسری شادی کے لیے ناخوش ہے، جبکہ مرحا خود بھی اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی. وہ کسی صورت بھی ایک ایسے بٹے ہوئے انسان سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی جس کے دل اور زندگی میں پہلے ہی کوئی آ چکا ہو. مگر منزہ بیگم کے آنسوؤں کے سامنے وہ بے بس ہو کر ہاں کر گئی تھی. اس نے سب کچھ اللہ پر چھوڑا تھا. امیر شاہان کے کمرے میں بیٹھے ہوئے شش و پنج میں تھی کہ وہ وہیں بیٹھی اس کا انتظار کرے یا پھر اٹھ کر تبدیل کر لے. وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب وہ کمرے میں داخل ہوا تھا اور آتے ہی اس پر چیخنے لگا تھا. تو وہ بھی کیوں چپ رہتی؟ اس نے بھی بغیر لگی لپٹی کے اس کا منہ بند کروا دیا تھا، اور یہ مرحا کو ضروری لگا تھا. اگر وہ آج اس کے سامنے چپ کر جاتی تو وہ ہمیشہ اسے ذلیل کرتا. اگر وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا تو نہ کرتا. ماں باپ کی خوشی کے لیے شادی تو کر لی، مگر اپنی خوشی کے لیے وہ مرحا کے دل اور زندگی کے ساتھ کھیل گیا تھا. اس لیے مرحا کا اتنا بولنا تو بنتا تھا. وہ ابھی چینج کر کے واش روم سے نکلی تھی اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ اپنے بالوں میں کنگھی کرنے لگی تھی. بالوں کی ڈھیلی سی چٹیاں بنانے کے بعد وہ ہاتھوں پر لوشن ملتے ہوئے بیڈ پر آئی تھی. تبھی واش روم سے وہ نکلا تھا. بیڈ پر میں سوؤں گا، تم جا کر صوفے پر سو جاؤ. وہ دوسری طرف سے گھوم کر جیسے ہی بیڈ پر آیا اس نے تکیہ فوراً اپنی طرف کھینچا تھا. جی نہیں، سوچنا بھی مت. بیڈ کیا، یہ تو پورا کمرہ میرا ہے، اور اس میں وہی ہوگا جو میں چاہوں گی. صوفے پر آپ سوئیں گے، ہمیشہ آپ ہی سوئیں گے. مجھ سے کبھی بھی امید مت رکھنا کہ میں صوفے پر سوؤں گی. مجھے نہ عادت ہے اور نہ ہی میں ایسا کروں گی. دوسری صورت میں جا کر ابھی ماموں جان کو بتا دوں گی. اس لیے آپ دیکھ لیں
صوفے پر سونا ہے یا میں جا کر ماموں جان کو بتاؤں؟ وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا ہوا چپ چاپ صوفے پر جا کر لیٹ گیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں پر بازو رکھ لیے تھے۔ وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتی رہی تھی، پھر دوسرا کمبل نکال کر اس کے اوپر پھینکنے والے انداز میں رکھا تھا اور لائٹ آف کرتی وہ بھی سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ صبح وہ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی تیار ہو کر کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ ماموں اور مومانی اسے دیکھتے ہی صدقے واری ہو رہے تھے۔ آؤ میرا بیٹی، ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ مومانی جان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا تھا۔ شاہان ابھی اٹھا نہیں ہے؟ نہیں مومانی جان، وہ بھی سو رہے تھے تو میں نے ان کو نہیں جگایا۔ آپ لوگوں کی آوازیں سنی تو میں باہر آ گئی۔ ہاں بیٹا، اچھا کیا، بس ابھی ناشتہ لگنے والا ہے، پھر مل کر ناشتہ کرتے ہیں۔ تمہیں بھوک تو نہیں لگی؟ نہیں نہیں، بالکل بھی نہیں۔ چلو صحیح ہے۔ ماما بابا تو یاد نہیں آ رہے؟ ایسا کرنا، شاہان کے ساتھ آج ان سے ملانا۔ ابھی نئے نئے دن ہے نا، تمہیں وہ یاد آ رہے ہوں گے۔ جی مومانی جان، وہ نظر جھکاتے بولی تھی، جبکہ شاہان کے ساتھ جانے کا اس کا بالکل بھی ارادہ نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد ناشتہ لگ گیا تھا، تبھی شاہان بھی فریش ہو کر آ چکا تھا۔ سب لوگ ناشتہ کر رہے تھے تب قاسم صاحب شاہان سے مخاطب ہوئے تھے۔ شاہان بیٹا، ایسے کرو، آج تم مرحا کو باہر گھمانے لے جاؤ، آفس تو بالکل بھی مت جانا، اور واپسی پر اسے سائمہ سے بھی ملوا لانا، وہ بھی اداس ہوگی اس کے لیے۔ پتا تو ہے وہ مرحا سے کتنا پیار کرتی ہے۔ رخصتی والے دن تو رو رو کر اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ نہیں مامو جان، مجھے آج کہیں نہیں جانا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں ریسٹ کرنا چاہتی ہوں۔ اور پھر شام کو فخر ماموں کے طرف دعوت پر بھی تو جانا ہے، ان لوگوں نے ماما کو بھی انوائٹ کیا ہے تو وہیں سب سے مل لوں گی۔ مگر آج کے دن کہیں جانے کا میرا بالکل بھی موڈ نہیں ہے، میں بس آج ریسٹ کرنا چاہتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میر شاہان کوئی الٹا سیدھا بہانہ بناتا، اس نے خود ہی جانے سے منع کر دیا تھا۔ چلو بیٹا، جیسے تمہاری مرضی۔ میر شاہان خود بھی انکار کرنے والا تھا، مگر مرحا کے انکار نے اسے کافی غصہ دلایا تھا۔ سمجھتی کیا ہے یہ خود کو، پھاڑ میں جائے۔ دل ہی دل میں سے کوستا ہوا ناشتہ کرنے لگا تھا۔ میر شاہان اور مرحا کی شادی کو آج چوتھا دن تھا۔ سب کے سامنے تو یہ دونوں نارمل لگ رہے تھے، مگر کمرے میں جاتے ہی یہ دونوں ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جاتے تھے، کیونکہ یہ شاہان کا دوسرا نکاح تھا۔ 2 ماہ پہلے ہی اس کی شادی اس کی مرضی سے زمل پاشا سے ہوئی تھی، اور وہ زمل سے بہت پیار کرتا تھا۔ ان دونوں کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی، وہ بہت خوش تھا۔ نہ جانے اس کی خوشیوں کو کس کی نظر لگ گئی تھی کہ شادی کے چوتھے دن ہی مائکے سے واپس آتے ہوئے زمل شاہ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئی تھی۔ شاہان کو بھی کافی چوٹیں آئی تھیں۔ محبوب بیوی کے اس طرح اتنی جلدی اور اچانک چھوڑ جانے پر وہ حواس باختہ ہو گیا تھا۔ وہ جو ابھی اپنی بیوی کے چھوڑ جانے کے صدمے سے ہی باہر نہیں نکلا تھا، لوگ اس کی دوسری شادی کی باتیں کرنے لگے تھے۔ منسا بیگم کی شادی قاسم ملک سے ہوئی تھی۔ ان کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا کاشان اور چھوٹی مرحا تھی۔ مرحا اپنے بابا کی بہت لاڈلی تھی۔ قاسم ملک نے اپنی بیٹی کی چھوٹی بڑی ہر خواہش پوری کی تھی، جبکہ مرحا نے بھی کبھی اپنے بابا کو شرمندہ نہیں کیا تھا۔ اسے اپنی حدود کا اندازہ تھا اور وہ ہمیشہ اپنی حد میں رہتی تھی۔ شادی بھی وہ ماما بابا کی مرضی سے ہی کرنا چاہتی تھی، اور شاید اسی بات کی سزا اسے میر شاہان کی صورت میں ملی تھی، مگر وہ امیر شاہان کے اس رویے پر رونے دھونے والی یا محبت کا روگ پالنے والی لڑکی بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والی تھی، اور اب وہ آج کل یہی کر رہی تھی۔ سب سے پہلے تو اس نے میر شاہان کو صوفے پر شفٹ کیا تھا، ابھی اس کو اور بھی بہت کچھ کرنے کا ارادہ تھا، اور وہ اپنی انہی پلانز پر عمل کرنے کے لیے گھر پر رکی تھی۔ مرحا کے کمرے میں کافی ساری چیزیں ابھی تک زمل کی موجود تھیں، جو شاہان نے ملازمہ کو ہٹانے نہیں دی تھی۔ مرحا نے زمل کا سارا سامان اٹھا کر ملازمہ کو دے دیا تھا۔ اس نے کمرے کا ایک ایک کونا چھان کر زمل کی ایک ایک چیز نکال کر باہر پھینک دی تھی۔ شام 5 بجے کے قریب امیر شاہان گھر آیا تھا، اور جیسے ہی اس نے اپنی وارڈروب کھولی، اسے بہت ساری چیزیں غائب ملی۔ بہت ساری کیا، وہاں تو ایک بھی چیز زمل کی موجود نہیں تھی۔ مرحا، وہ وہیں سے چیخا تھا، کیونکہ مرحا تیار ہو رہی تھی۔ اس نے اس کی بات پر کان نہیں دھرا تھا۔ سنائی نہیں دے رہا تمہیں؟ بلا رہا ہوں میں تمہیں۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ نظر نہیں آ رہا تیار ہو رہی ہوں میں؟ کس کی اجازت سے تم نے یہ سب کیا؟ وہ دانت پیستے ہوئے اس پر دھاڑا تھا۔
آواز نیچے رکھ کر بات کریں، اور یہ میرا کمرہ ہے، اس میں وہی ہوگا جو میں چاہوں گی، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں اس کمرے میں رہنے کا۔ اور کیوں جاہل عورتوں کی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھ سے بحث کرنے آ جاتے ہو؟ اپنے کام سے کام رکھو۔ دنیا والوں کے سامنے تمہارے ساتھ نارمل رہنے کی ایکٹنگ مجھے ہی کرنا پڑتی ہے۔ کمرے میں آ کر تم مجھے نہیں جانتے اور میں تمہیں نہیں جانتی۔ نہ تم میرے کاموں میں ٹانگ اڑانا، نہ میں تمہیں ڈسٹرب کروں گی۔ اور آج آخری بار بتا رہی ہوں، مجھ سے بات کرتے وقت اپنے لب و لہجے کا خیال رکھا کرو۔ مجھے بدتمیز لہجے کی عادت نہیں ہے۔ اب جلدی آ جانا نیچے، ماموں جان ہمارا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ میری تیاری مکمل ہو چکی ہے اور میں نیچے جا رہی ہوں۔ وہ مجھے دوبارہ تمہیں بلانے کے لیے بھیجیں گے، جو کہ میرا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا کہ میں دوبارہ تمہارے منہ لگوں۔ اس لیے شرافت کے ساتھ خود ہی آ جانا، ورنہ بھاڑ میں جاؤ۔ وہ اپنا کلچ اٹھاتی باہر نکل گئی تھی۔ امیر شاہان جو سمجھ رہا تھا کہ وہ مرحا کو زج کر دے گا کہ وہ خود ہی اسے چھوڑ کر چلی جائے گی، اب مرحا کی مقرر کردہ حدود دیکھ کر وہ بھی چپ ہو گیا تھا۔ وہ مرحا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا، اور اب مرحا خود اسے یہ اجازت دے رہی تھی کہ وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارے، تو اسے کیا مسئلہ ہو سکتا تھا؟ چند دن بعد ہی وہ ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں اسلام آباد جانے والا تھا، جہاں اس کو کم از کم 5-6 ماہ تو لگنے ہی تھے۔ بس 2-3 دن بعد کی بات تھی، کسی نہ کسی طرح وہ برداشت کر لیتا، پھر تو راوی چین ہی چین لکھے گا۔ وہ یہ سوچ کر مطمئن تھا، ورنہ اسے ڈر تھا کہ کہیں مرحا اپنی ماں کو سب کچھ بتا نہ دے۔ اور حشمت صاحب اپنی بہن سے بہت پیار کرتے تھے، وہ تو امیر شاہان کو اس رویے پر کبھی معاف نہ کرتے۔ اب مرحا اور شاہان 2 اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے، نہ وہ اس سے بات کرتا، نہ وہ اس کے معاملے میں بولتی۔ ان کی شادی کو 10 دن ہو گئے تھے، مگر ابھی تک ان دونوں کے درمیان بول چال نہ ہونے کے برابر تھی۔ امیر شاہان اسلام آباد جا رہا تھا، اس کے جانے کی ساری تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ اگلے دن 11 بجے کی فلائٹ سے وہ اسلام آباد جا رہا تھا۔ رات کے کھانے پر سب لوگ موجود تھے۔ ہاں بیٹا، ہو گئی تم لوگوں کی پیکنگ؟ اس بات پر وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ٹھٹکے تھے۔ میرا بیٹا، آپ نے اپنی پیکنگ کر لی؟ جی مومانی جان، میں نے کہاں جانا ہے؟ وہ حیرت سے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ فائزہ بیگم نے حشمت کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے بیٹا؟ آپ دونوں اسلام آباد جا رہے ہیں نا؟ کیا شاہان نے آپ کو نہیں بتایا؟ حشمت صاحب بیٹے کو غصے سے دیکھتے ہوئے بولے۔ شاہان؟ انہوں نے غصے سے اس کا نام پکارا۔ نہیں ماموں جان، انہوں نے مجھے کہا تھا، مگر میں ابھی نہیں جانا چاہتی۔ اتنی جلدی وہاں اکیلی کیسے رہوں گی، اس لیے میں نے منع کر دیا۔ مرحا جلدی سے بات سنبھال گئی تھی۔ تم دونوں ساتھ رہو گے نا؟ مومانی جان، یہ تو آفس جائیں گے نا، دن کو میں کیسے اکیلی رہوں گی؟ یہاں پر تو آپ ہیں، پھر میں ماما بابا سے بھی ملنے جا سکتی ہوں، وہاں تو اتنی دور مجھ سے آیا بھی نہیں جائے گا۔ وہ کسی طرح انکار کرنا چاہتی تھی۔ بالکل بھی نہیں، تم جاؤ ابھی اور اسی وقت نورا کو ساتھ لو اور اپنی پیکنگ کرو۔ تم شاہان کو ساتھ جا رہی ہو، میں شاہان کو اکیلا نہیں جانے دوں گی۔ بیٹا، تم اس کی بیوی ہو۔ وہ مانی مرحا، میں نے کہا نا تم شاہان کے ساتھ جا رہی ہو، اس سے آگے کوئی بات نہیں سنوں گی۔ میں تم سے ملنے آؤں گی، اور منزہ سے بھی کہوں گی کہ وہ بھی تم سے ملنے آئے۔ تم ہماری فکر مت کرو، جب کہو گے ہم تم سے ملنے آ جایا کریں گے۔ مگر یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ شاہان اسلام آباد اکیلے جائے۔ ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں تم دونوں کی شادی کو؟ مرحا چپ ہو گئی تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر فائزہ بیگم خود نورا کو لے کر اس کے کمرے میں آئی تھیں اور اس کی پیکنگ اپنی نظروں کے سامنے کروائی تھی۔ وہ ایک سمجھدار خاتون تھی۔ وہ جتنا ان کے سامنے نارمل نظر آنے کی کوشش کر رہے تھے، اتنا ہی وہ ایک دوسرے سے آدم بیزار تھے، مگر فائزہ بیگم کی نظروں سے کچھ بھی چھپا نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ جانتی تھیں اپنے بیٹے کو۔ نورا جیسے ہی پیکنگ کر کے فارغ ہوئی، انہوں نے نورا کو باہر بھیج دیا، جبکہ شاہان تو کب کا اسٹڈی میں چلا گیا تھا۔ وہ خود بہت پریشان تھا۔ وہ اسے ساتھ بالکل بھی لے جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ تو بہت خوش تھا کہ کم از کم 6 ماہ تک وہ مرحا کی شکل نہیں دیکھ سکے گا۔ ادھر مرحا بیڈ پر بیٹھی انگلیاں مروڑ رہی تھی، جب فائزہ بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ مجھے پتا ہے مرحا، تم شاہان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی، مگر بیٹا، وہ تمہارا شوہر ہے، تم چاہو تو سب ٹھیک ہو سکتا ہے۔ بیٹی، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، اس رشتے کو بچا لینا، ٹوٹنے مت دینا۔ مجھے پتا ہے میں بہت خود غرض ہو کر یہ سب کہہ رہی ہوں، جبکہ سب سے بڑی غلطی میرے بیٹے کی ہے۔ ہم بھی کیا کریں، وہ ہمارا اکلوتا بیٹا ہے،
ہم کیسے اسے پہلی بیوی کے غم میں چھوڑ دیتے؟ پہلے جو ہوا سو ہوا، وہ اللہ کی رضا تھی، ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ زندگی ہے بیٹا، اس میں آگے بڑھ جانے میں ہی بہتری ہے۔ مگر وہ ابھی اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے وہ ہم سب کا بدلہ تم سے لے گا، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم دوسری لڑکیوں کی طرح رونے دھونے یا دب جانے والی نہیں ہو۔ اسی لیے تو ہم نے تمہارا انتخاب کیا، کیونکہ تم اپنے حق کے لیے لڑنے والی لڑکی ہو۔ وہ بہت صدمے سے گزرا ہے، اندر سے ٹوٹ گیا ہے، تم میرے بیٹے کو سنبھال لینا پلیز میرا بیٹا۔ فائزہ بیگم اس کے سامنے بات کرتے ہوئے آخر میں رو پڑی تھی تو مرحا نے نم آنکھوں سے آگے بڑھ کر انہیں گلے سے لگا لیا تھا۔ وہ مانی جان، پلیز ایسی باتیں مت کریں، میں آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ جبکہ باہر کھڑے شاہان نے ماں کی ساری باتیں سن لی تھیں۔ انہیں یہ سب کیسے پتا چلا؟ وہ دونوں تو ان کے سامنے بالکل نارمل نظر آنے کی کوشش کرتے تھے، مگر وہ یہ بھول گیا تھا کہ ایک ماں کی زیرک نظروں سے کچھ چھپ نہیں سکتا تھا۔ وہ تو اولاد کے چہرے سے بدلتے رنگ بھی پہچان لیتی ہیں۔ وہ وہیں سے واپس اسٹڈی میں چلا گیا تھا۔ اگلے دن وہ اسلام آباد چلے گئے تھے۔ اسلام آباد میں ان کا اپنا بہت بڑا گھر تھا، جہاں پہلے سے ملازم موجود تھے۔ ان کے جانے سے پہلے گھر کی صفائی مکمل ہو چکی تھی۔ یہاں آنے کے بعد ان کی روٹین وہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تو رہ رہے تھے، مگر بالکل اجنبیوں کی طرح۔ شاہان ناشتہ کر کے گھر سے آفس جاتا تھا اور رات گئے واپس آتا تھا۔ پیچھے مرحا کیا کرتی ہے، کیسے رہتی ہے، اس سے شاہان کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مرحا نے اپنے کمرے کی سیٹنگ اپنی مرضی سے کی تھی، پھر گھر کی کافی ساری سیٹنگ بھی اپنی مرضی سے کروائی تھی۔ 3-4 دن وہ اس سب میں بہت مصروف رہی تھی۔ وہ گھر سے نہیں نکلی تھی۔ شاہان رات گئے آتا تھا، وہ کھانا باہر سے کھا کر ہی آتا تھا، گھر میں صرف ناشتہ کرتا تھا۔ کچھ دن تو مرحا ادھر ادھر کے کاموں میں مصروف رہی تھی، مگر اب وہ بولائی بولائی پھر رہی تھی۔ اس دن وہ گاڑی لے کر باہر نکل گئی تھی۔ شاپنگ کرنے کے بعد اس نے اچھا سا لنچ کیا۔ 4 بجے کے بعد واپس آئی تھی۔ اب وہ اکثر باہر نکل جاتی تھی، کبھی شاپنگ، کبھی گروسری۔ اب تو اس نے جم بھی جوائن کر لیا تھا۔ وہ ہر ممکن طریقے سے خود کو مصروف رکھنا چاہتی تھی۔ شام 4 بجے کے قریب اس کے نمبر پر شاہان کی کال آئی تھی۔ وہ حیران ہوئی مگر کال ریسیو کر لی۔ شاہان کے دوست نے ان دونوں کو دعوت دی تھی، یہ بتانے کے لیے شاہان نے اسے کال کی تھی۔ پہلے تو اس نے منع کرنا چاہا، مگر پھر کچھ سوچ کر تیار ہونے چلی گئی۔ وہ بھی اپنی روٹین سے بور ہو چکی تھی۔ 8 بجے ان کے گھر پہنچنا تھا۔ وہ اس کے آنے سے پہلے تیار ہو چکی تھی۔ بلیک سوٹ میں وہ حد سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر ٹھٹکا۔ 8 بجے کے قریب وہ ان لوگوں کے گھر پہنچے۔ ثاقب اور شزا سے مل کر مرحا کو اچھا لگا تھا۔ شزا ایک ملنسار طبیعت کی مالک تھی، اس سے اس کی اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی۔ کافی دنوں بعد مرحا کو کوئی اسی کی طرح کا ہم نوا ساتھی ملا تھا۔ وہ تو دل کھول کر باتیں کر رہی تھی اور کافی خوش بھی تھی، ورنہ وہ یہاں آ کر اس بورنگ روٹین سے اکتا چکی تھی۔ مرحا، یہ بریانی ٹرائی کریں، میں بریانی بہت اچھی بناتی ہوں۔ اوہ ضرور۔ اس نے تھوڑی سی بریانی پلیٹ میں نکالی تھی اور بریانی واقعی بہت اچھی بنی تھی۔ واو، آپ تو واقعی بہت اچھی بریانی بناتی ہیں، بہت مزے کی بنی ہے۔ ہاں بھائی، ہماری بیگم صاحبہ کوکنگ تو واقعی بہت اچھی کرتی ہیں۔ ان کی اسی بات کا تو میں فین ہوا تھا۔ کہتے ہیں نا، مرد کے دل کا راستہ معدے سے ہو کر جاتا ہے، ہمارا بھی وہی حال ہوا۔ ثاقب شزا کو دیکھ کر آنکھ مارتے ہوئے بولا، جس پر سب ہنس پڑے تھے۔ مرحا، آپ کو کوکنگ کا شوق ہے؟ ارے ہاں، مجھے بہت شوق ہے اور میں بہت اچھی کوکنگ کرتی ہوں۔ تو بس پھر ٹھیک ہے، کسی دن ہم آ رہے ہیں آپ کے گھر۔ کیوں شاہان، میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ ہمیں بھی تو اپنی شادی کی دعوت دو، تم بنتی بھی ہے۔ ہاں ہاں ضرور، کیوں نہیں، جب تمہارا دل چاہے تم آ جاؤ۔ شاہان نے بھی انہیں دعوت دے دی تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، کل اتوار ہے تو نیک کام میں دیر کیسی، کل ہی ہم آ رہے ہیں تم دونوں کے گھر۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، شاہان نے بھی سنجیدگی سے کہہ دیا تھا۔ رات 12 بجے کے قریب وہ ثاقب کے گھر سے نکلے تھے۔ مرحا کا موڈ بہت اچھا تھا۔ گاڑی سگنل پر رکی تھی کہ مرحا کو دور ایک بچہ پھولوں کے گجرے بیچتا نظر آیا تھا، اور پھولوں کے گجرے میں تو مرحا کی جان تھی۔ اکثر جب وہ بابا کے ساتھ باہر نکلتی تھی تو بابا مرحا کو پھولوں کے گجرے دلاتے تھے، جس پر منزہ بیگم ان دونوں کا بڑا مذاق اڑاتی تھی۔ یہ دنیا کا پہلا باپ ہوگا جو بیٹی کے لیے پھولوں کے گجرے لاتا ہے۔
جس پر وہ ہمیشہ ہنستے ہوئے فائزہ بیگم کو ٹوکتے تھے۔ بیگم، ہم آپ کے لیے بھی تو لاتے ہیں، اور پھر مرحا تو میری بیٹی، میرا پہلا عشق ہے، مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز مرحا ہے۔ بھائی مرحا، میں تو تم سے بہت جیلس ہوتی ہوں۔ منزہ بیگم ہنستی تھیں۔ دنیا کے ہر باپ کو اپنی بیٹیوں سے ایسی محبت کرنی چاہیے، اور میری بیٹی تو میری شہزادی ہے۔ وہ مرحا کا ماتھا چومتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیتے تھے، جبکہ منزہ بیگم کبھی کبھی بہت ڈرتی تھیں اور اللہ سے مرحا کے اچھے نصیب کی ہمیشہ دعائیں کرتی تھیں۔ وہ جانتی تھیں قاسم ملک اپنی بیٹی کو ایک کانٹا تک چبھنے کی تکلیف بھی برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ یہ سب یاد کرتے ہوئے مرحا کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ وہ گاڑی سے باہر دیکھنے لگی تھی، تبھی وہ بچہ ان کی گاڑی کی طرف آتا دکھائی دیا تو اس نے جلدی سے گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے اس لڑکے کو ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف بلایا تھا۔ 2 گجرے اس نے اپنے لیے لیے تھے۔ وہ بچہ پیسے لیتا ہوا چلا گیا۔ مرحا ہاتھوں میں گجرے پہنے کافی خوش ہو رہی تھی۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھوں کی تصویر بنا کر اپنے بابا کو سینڈ کی تھی۔ شاہان اس کی یہ ساری کارروائی دیکھ کر حیران ہو رہا تھا، جبکہ وہ دیکھ چکا تھا کہ مرحا نے اپنی تصویر بابا کو واٹس ایپ کی ہے، اور ان باپ بیٹی کی محبت کے بارے میں وہ خود بھی جانتا تھا۔ وہ کتنی دیر مرحا کو غور سے دیکھتا رہا، مگر مرحا اس وقت اپنے بابا جان کے ساتھ چیٹ میں مصروف تھی۔ وہ شاہان کے دیکھنے کو محسوس نہیں کر پائی تھی۔ اگر قاسم پھپھا کو شاہان کے رویے کی بھنک بھی پڑ جاتی تو وہ تو شاید شاہان کو گولی سے ہی اڑا دیتے۔ باپ سے بات کرتے ہوئے مرحا کے چہرے کی چمک ہی نرالی تھی۔ مرحا اپنے چہرے پر آئی بالوں کی آوارہ لٹوں کو بار بار کانوں کے پیچھے اڑس رہی تھی۔ شاہان اس سے نظریں چراتے ہوئے سیدھا ہو گیا تھا۔ تبھی اشارہ کھلا اور شاہان نظریں چراتے ہوئے گاڑی چلانے لگا۔ رات لیٹ سونے کی وجہ سے شاہان کی آنکھ صبح دیر سے کھلی تھی۔ جب وہ اٹھا تو مرحا ٹریک سوٹ پہنے واک کے لیے نکلنے والی تھی۔ وہ اسے باہر نکلتے دیکھ کر حیران ہوا، جبکہ مرحا نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ تبھی شاہان کا موبائل بجا۔ فائزہ بیگم کی کال آ رہی تھی۔ حال چال پوچھنے کے بعد انہوں نے مرحا کے بارے میں پوچھا۔ ماما، وہ ابھی باہر نکلی ہے واک کرنے کے لیے۔ شاہان نے سچ بتایا۔ تو کیا تم نہیں گئے؟ وہ اکیلی کیوں گئی؟ تم دونوں ساتھ جایا کرو۔ نہیں ماما، بس آج میری آنکھ لیٹ کھلی تو اس لیے وہ اکیلی چلی گئی۔ پہلے ہم ساتھ ہی جاتے ہیں۔ مجھے پتا ہے شاہان، وہ اکیلی ہی جاتی ہوگی، تم اس کے ساتھ نہیں جاتے۔ بیٹا، اپنے رویے کو بدلو۔ تم صبح سویرے گھر سے نکلتے ہو، رات گئے واپس آتے ہو، اسے کہیں باہر لے کر گئے نہ بات کرتے ہو۔ آخر کب تک ایسا چلے گا؟ شاہان، ایک ہی جگہ کھڑے رہنا زندگی نہیں ہے، آگے بڑھ جانا ہی زندگی ہے بیٹا۔ وہ قاسم ملک کی لاڈلی بیٹی ہے، ایک نازوں پلی بیٹی کو تم یوں اگنور کر کے اچھا نہیں کر رہے۔ بیٹا، یہ لڑکیاں پھولوں کی طرح نازک ہوتی ہیں، انہیں محبت اور توجہ کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ یہ مرجھا جاتی ہیں۔ آپ کو یہ سب کس نے بتایا؟ کیا یہ باتیں مرحا نے بتائی ہیں؟ وہ سخت لہجے میں بولا۔ تمہیں لگتا ہے وہ مجھے کچھ بتائے گی؟ اچھا ماما، میں فون رکھتا ہوں، مجھے آفس جانا ہے۔ اتوار والے دن کون سا آفس ہوتا ہے بیٹا؟ وہ بھول گیا تھا کہ آج اتوار ہے۔ شاہان، ہماری غلطی کی سزا اس بچی کو مت دو۔ فائزہ بیگم رونے لگی۔ ماما پلیز آپ روئیں تو مت، کیا ہو گیا آپ کو؟ تم مجھے شرمندہ کروا رہے ہو، مجھے شرم آنے لگی ہے مرحا سے۔ کیا سوچتی ہوگی وہ ہمارے بارے میں؟ اس سے اچھا تھا میں تمہاری شادی کرواتی ہی نہ۔ ماما پلیز آپ روئیں مت۔ تو پھر مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مرحا کا خیال رکھو گے، اسے یوں نہیں چھوڑو گے۔ اپنی روٹین بدلو بیٹا، وہ ایک اچھی لڑکی ہے، تمہاری زندگی میں خوشیاں بھر دے گی۔ ایک بار اس کی طرف قدم بڑھا کر تو دیکھو۔ جی ماما۔ تھوڑی دیر بعد فائزہ بیگم نے کال کاٹ دی۔ وہ وہیں سر جھکائے بیٹھا رہا۔ وہ خود اپنے رویے پر شرمندہ تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ مرحا کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، مگر وہ کیا کرتا؟ اس کا دل اس سب کے لیے تیار نہیں تھا۔ کتنی ہی دیر وہ وہیں بیٹھا رہا۔ جب وہ تیار ہو کر نیچے پہنچا تھا تب تک مرحا آ چکی تھی۔ وہ بھی فریش ہو کر ناشتے کی ٹیبل پر آ گئی تھی۔ دونوں نے مل کر ناشتہ کیا تھا، مگر ایک دوسرے سے بات چیت بالکل بھی نہیں کی تھی۔ ملازمہ دونوں کے سامنے ناشتہ رکھ کر جا چکی تھی۔ ناشتہ ختم ہونے کے بعد شاہان وہیں لاؤنج میں ٹی وی دیکھنے لگا تھا اور مرحا شام کے ڈنر کی تیاری میں مصروف ہو گئی تھی۔ شاہان ہمیشہ مرحا کو نک سک سے تیار ہی دیکھتا آیا تھا۔ وہ آج پہلی بار اسے یوں کچن میں کھانا بناتے دیکھ رہا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ اٹھ کر کچن میں آیا تھا۔ ملازمہ کو اس نے باہر جانے کا اشارہ کیا تھا۔
یہ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ قریب جا کر بولا۔ نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ کھانا بنا رہی ہوں۔ اس نے مصروف لہجے میں اسی کے انداز میں جواب دیا۔ دیکھو، یہ جو تم نے ان سب کے سامنے بڑی بڑی بھڑکے ماری ہیں، ایسا کرو یا تو باہر سے منگوا لو، یا اگر ملازمہ اچھا بنا سکتی ہے تو اس سے بنوا لو، مگر اس کا کھانا بھی بیکار ہوتا ہے۔ مجھے پتا ہے یہ کوکنگ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو مجھے لسٹ دے دو، میں باہر سے منگوا دیتا ہوں، ورنہ ثاقب کے سامنے مجھے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ کو لگتا ہے کہ مجھے کوکنگ نہیں آتی؟ میں وہاں سب کے سامنے جھوٹ بول رہی تھی؟ وہ ہاتھ باندھے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ دیکھو میرا، اس میں لڑنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے تم نے کبھی کام نہیں کیا اور تمہیں کوکنگ نہیں آتی، تو اس میں مسئلے کی کون سی بات ہے؟ ہم باہر سے منگوا لیتے ہیں۔ وہ صلح جو انداز میں بولا، کیونکہ آج وہ اس سے لڑائی کر کے اپنے دوست کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ آپ مرحا ملک کو ابھی جانتے نہیں ہیں، اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اب کچن سے نکلیں اور مجھے میرا کام کرنے دیں۔ فکر نہ کریں، آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دوں گی۔ وہ باہر تو آ گیا تھا، مگر اندر ہی اندر ٹینشن میں تھا کہ آخر وہ کر کیا رہی ہے۔ کھانا تیار ہونے کے بعد مرحا تیار ہونے چلی گئی تھی۔ ثاقب اور شیزہ آ چکے تھے۔ مرحا نے ان دونوں کا بہت اچھے سے استقبال کیا تھا۔ شاہان کمرے میں تیار ہو رہا تھا، تھوڑی دیر میں وہ بھی آ گیا تھا۔ کھانا لگ چکا تھا، جبکہ شاہان ڈرتے ڈرتے ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ اندر ہی اندر وہ کافی ٹینشن میں تھا کہ اگر ثاقب کو کھانا پسند نہ آیا تو وہ اس کی واٹ لگا دے گا، مگر کھانا واقعی لذیذ تھا۔ شاہان تو حیران رہ گیا تھا۔ ثاقب نے کھانے کی بہت تعریف کی تھی۔ مرحا، مجھے تو لگتا تھا کوکنگ کی میں ہی ایکسپرٹ ہوں، آپ تو مجھ سے بھی زیادہ ایکسپرٹ نکلی۔ کہاں سے سیکھی ہے کوکنگ؟ شیزہ تعریف کرتے ہوئے بولی۔ میں نے اپنی ماما سے کوکنگ سیکھی ہے، میری ماما بہت اچھی کوکنگ کرتی ہیں، اور یہ مٹن پلاؤ میں نے ممانی جان سے سیکھا ہے۔ ان کا مٹن پلاؤ ہمارے پورے خاندان میں مشہور ہے، اور اپنی ماما کے ہاتھ کے مٹن پلاؤ کا تو شاہان دیوانہ تھا۔ وہ لوگ جا چکے تھے۔ کچن سمیٹنے کے بعد کافی دیر بعد مرحا کمرے میں آئی تھی۔ شاہان بیڈ پر نیم دراز موبائل میں مصروف تھا۔ شکریہ، وہ مرحا سے بولا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ پاؤں سمیٹ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ مجھے تو لگا تھا کہ تم نے بس ایسے ہی سب کے سامنے بول دیا، مگر کھانا لاجواب تھا، اور وہ مٹن پلاؤ تو بالکل ماما کے ہاتھ والا ذائقہ لگا مجھے۔ میں تو سمجھتا تھا کہ تم ہل کر پانی بھی نہیں پیتی ہوگی، جتنا قاسم پھوپھا نے تمہیں سر پر چڑھا رکھا تھا، مگر تم تو پوری شیف نکلی۔ میں واقعی متاثر ہوا ہوں۔ کیا مطلب؟ اگر بابا جان کی میں لاڈلی ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نکمی ہوں، اور یہ بات میں نے بابا جان سے ہی سیکھی ہے کہ اپنے کام انسان کو اپنے ہاتھ سے کرنے چاہیے، اور صرف کوکنگ ہی نہیں، اور بھی بہت سارے کاموں میں ایکسپرٹ ہوں۔ وہ آئینے کے سامنے جا کر جیولری اتارنے لگی۔ اچھا، مثلاً؟ شاہان آج سب کچھ جاننا چاہتا تھا۔ بہت کچھ آتا ہے، چھوڑیں، آپ کیا کریں گے جان کر۔ وہ واش روم میں چلی گئی۔ پیچھے وہ وہیں کھوسا گیا۔ کافی دیر بعد جب وہ بیڈ پر آئی تو شاہان ویسے ہی بیٹھا تھا۔ آئی ایم سوری مرحا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ میں اپنے رویے پر شرمندہ ہوں۔ تم مجھے ڈیزرو نہیں کرتی، تم ایک اچھا لائف پارٹنر ڈیزرو کرتی ہو۔ کون کسے ڈیزرو کرتا ہے اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، اور میں اس سب کے بارے میں نہیں سوچتی، آپ بھی مت سوچیں۔ جو ہے جیسا ہے چلنے دیں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ کافی رات ہو چکی ہے، اب آپ سو جائیں۔ گڈ نائٹ۔ وہ لائٹ آف کرتی سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ پیچھے شاہان کتنی ہی دیر وہیں بیٹھا رہا۔ اگلے دن جب وہ ناشتے کی ٹیبل پر آیا تو مرحا ناشتہ کر رہی تھی۔ ملازمہ نے شاہان کے سامنے چائے کا کپ رکھا تھا۔ شاہان نے جیسے ہی چائے کا گھونٹ بھرا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ سکینہ، وہ غصے سے چلایا تھا۔ کچن میں جاتی ہوئی ملازمہ واپس بھاگ کر آئی تھی۔ جی صاحب، یہ چائے بنائی ہے تم نے؟ اگر تمہیں کوکنگ آتی نہیں ہے تو یہاں کیا کر رہی ہو؟ صرف ماما کی وجہ سے میں تمہیں برداشت کرتا ہوں، ورنہ جس طرح کا تم کھانا بناتی ہو میں ایک منٹ بھی تمہیں یہاں نہ رکھوں۔ معاف کر دیں صاحب، میں دوسری بنا کر لاتی ہوں۔ نہیں، اب ضرورت نہیں، دیر ہو رہی ہے مجھے، میں آفس جا کر ناشتہ کر لوں گا۔ وہ غصے سے اٹھ کر جا چکا تھا۔ یہ ساری کارروائی مرحا نے خاموشی سے دیکھی تھی۔ اسے بھی سکینہ کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں تھا، مگر وہ اپنے لیے اپنا کھانا خود بنا لیتی تھی، لیکن شاہان کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی۔ مگر آج اسے بہت برا لگا کہ وہ بغیر ناشتہ کیے گھر سے چلا گیا تھا۔ وہ اپنا چائے کا کپ اٹھاتی کمرے میں چلی گئی تھی۔ دوپہر 3 بجے کے قریب شاہان گھر آیا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔
میرا کو اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگی، مگر اس نے کوئی بات نہیں کی۔ وہ سیدھا بیڈ پر آیا اور جیب سے دوائیاں نکال کر لینے لگا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ ہاں اب تو ٹھیک ہوں، آفس میں طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، ابھی ہاسپٹل سے آیا ہوں۔ کیا ہوا تھا؟ وہ فکر مندی سے اس کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ صبح باہر سے نان چنے کا ناشتہ کیا تھا، بس پھر نہ پوچھو، اتنی بری حالت ہوئی کہ ابھی ہاسپٹل سے ڈرپ لگوا کے آیا ہوں۔ پلیز میرا ایک کام کرنا، سکینہ سے کہو میرے لیے سوپ بنا دے۔ وہ نیم دراز ہو گیا تھا، اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ خود اپنے جوتے اتار لیتا۔ شاہان، آپ کپڑے تو تبدیل کر لیں، اور جوتے بھی نہیں اتارے؟ وہ اسے دیکھ کر بولی، مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ نکاہت اس کے چہرے پر صاف نظر آ رہی تھی۔ مہرا کچھ سوچ کر باہر نکلی اور کچن میں جا کر خود اس کے لیے سوپ بنانے لگی۔ وہ جب سوپ کا پیالہ لے کر کمرے میں آئی تو وہ گہری نیند میں تھا۔ اس نے پیالہ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اسے آواز دی۔ شاہان نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ یہ آپ کا سوپ ہے، پی لیں۔ اس نے سوپ کی طرف اشارہ کیا۔ شاہان نے اکتائی نظروں سے سوپ کو دیکھا۔ وہ بہت کمزور ہو چکا تھا، اٹھ کر بیٹھنا بھی مشکل تھا۔ میرا نے کچھ سوچتے ہوئے آخر کار خود اس کے جوتے اتار دیے۔ شاہان نے منع کرنا چاہا مگر تب تک وہ اتار چکی تھی۔ پھر اس نے اسے تکیے کا سہارا دے کر بٹھایا اور سوپ کا پیالہ ہاتھ میں پکڑا دیا۔ میں پکڑتی ہوں، آپ پی لیں۔ شاہان کو شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ کیسے وہ ہمیشہ اس کے سامنے اکڑ کر رہتا تھا، اور آج اس کی ساری اکڑ ختم ہو چکی تھی، مگر پھر بھی ڈھیٹ بنتے ہوئے آہستہ آہستہ سوپ پینے لگا۔ سوپ ختم کرنے کے بعد وہ دوبارہ لیٹ گیا تھا اور مرحا کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اگلی صبح اس کے لیے ناشتہ مرحا نے خود بنایا تھا۔ وہ کافی لیٹ تھا اور آفس جانے کا ارادہ نہیں تھا۔ 3 بجے کے قریب اس کی ایک ارجنٹ میٹنگ آ گئی تھی اور اب وہ خود بھی کافی بہتر محسوس کر رہا تھا، اس لیے تیار ہونے لگا۔ اسے تیار ہوتا دیکھ کر مرحا بولے بغیر نہ رہ سکی۔ آج چھٹی کر لیتے، آپ کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہوئی؟ نہیں، اب میں بہتر ہوں، بس ایک چھوٹا سا کام ہے، کر کے جلدی آ جاؤں گا۔ چلیں ٹھیک ہے، لیکن باہر سے کچھ مت کھانا، میں کھانا گھر میں ہی بنا لوں گی۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئی جبکہ شاہان نے گہری سانس لی۔ دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اب کم از کم کھانا تو اچھا ملے گا، کیونکہ باہر کا کھانا کھا کھا کر اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اس دن کے بعد میرا اس کے لیے کھانا خود بنانے لگی۔ ناشتہ اور رات کا کھانا وہ دونوں مل کر کھاتے تھے۔ شاہان اب پہلے سے گھر جلدی آنے لگا تھا۔ وہ دونوں جو پہلے اجنبیوں کی طرح رہتے تھے، اب ایک دوسرے سے اچھی بات چیت کر لیتے تھے۔ میرا اس کی چیزوں کا خیال رکھنے لگی تھی، اس کے کپڑوں کا خیال بھی وہ خود رکھتی تھی۔ میرا کو بھی ایک مصروفیت مل گئی تھی اور شاہان کو بھی یہ سب اچھا لگنے لگا تھا۔ جو بھی تھا، اس کی زندگی اب کافی آسان ہو چکی تھی۔ اس دن وہ گھر جلدی آ گیا تھا۔ میرا ملازمہ کو رات کے کھانے کی ہدایات دے رہی تھی جب وہ کچن میں آیا۔ میرا، کھانا بنانے کو تم رہنے دو، تیار ہو جاؤ، ہم کھانا باہر سے کھائیں گے۔ وہ یہ کہہ کر کمرے میں چلا گیا تھا۔ پیچھے میرا حیران کھڑی رہ گئی۔ ان دونوں کا تعلق ابھی اتنا بھی گہرا نہیں ہوا تھا کہ وہ اسے باہر لے کر جاتا۔ اچھا ٹھیک ہے سکینہ، تم اپنے لیے کچھ بنا لینا، جو بھی بنانا چاہو۔ وہ کچن سے باہر آ گئی تھی۔ شاہان نے پہلے سے شاپنگ کروائی تھی، پھر انہوں نے اچھا سا ڈنر کیا تھا۔ تقریباً 4 گھنٹے بعد وہ لوگ گھر واپسی کے لیے نکلے تھے۔ سگنل پر وہی لڑکا میرا کو نظر آیا جس نے اس دن ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ گجرے دے کر لڑکا جا چکا تھا۔ تمہیں گجرے بہت پسند ہیں؟ شاہان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، بہت زیادہ۔ آپ کو پتا ہے میں اور بابا جب بھی کہیں باہر نکلتے تھے وہ ہمیشہ مجھے گجرے ضرور دلواتے تھے، اور ماما اور بھائی ہمارا مذاق اڑاتے تھے کہ کب یہ کام ختم ہوگا۔ میں بہت مس کر رہی ہوں ماما بابا کو۔ بابا کو تو بہت زیادہ، ابھی تو 2-3 ماہ اور لگ جائیں گے۔ اچھا، پھر میں سوچ رہی ہوں کہ کچھ دنوں کے لیے گھر چلی جاؤں۔ 2-2.5 مہینے تو ہو ہی چکے ہیں مجھے ادھر رہتے ہوئے، اب میری بس ہو چکی ہے۔ وہ روحان سی ہو رہی تھی۔ نہیں، ابھی تو میں بہت مصروف ہوں، اگلے ہفتے چلیں گے۔ آپ مصروف ہیں، میں تو نہیں نا، آپ کریں اپنا کام، میں اکیلی چلی جاتی ہوں۔ آپ میری ٹکٹ کروا دیں یا پھر میں بابا سے کہہ دوں گی، وہ کروا دیں گے۔ ارے نہیں نہیں، میں ہی کروا دیتا ہوں تمہاری ٹکٹ۔ بتاؤ کب جانا ہے؟ کل کی کروا دیں، وہ خوش ہو کر بولی تھی۔ شاہان نے فوراً اس کی ٹکٹ کروا دی تھی۔ اس کی خوشی دیدنی تھی۔ اس نے جلدی جلدی پیکنگ کر لی تھی۔ اگلے دن 1 بجے کی فلائٹ تھی۔ پیکنگ کے بعد وہ کچن میں اپنے لیے کافی بنا رہی تھی کہ اسے خیال آیا کہ اس نے شاہان کے لیے بھی کافی بنا دی۔
شاہان بالکونی میں کھڑا تھا جب اس نے اس کے سامنے کافی کا مگ رکھا۔ اسے کافی کی سخت طلب ہو رہی تھی، مگر وہ ایسی خواہشات پر قابو پا لیتا تھا کیونکہ وہ ابھی تک اس سے شوہر والی کوئی فرمائش نہیں کر سکتا تھا۔ اسے دل میں شرمندگی محسوس ہوتی تھی کہ وہ اسے بیوی کا درجہ تو دے نہیں سکا، مگر نہ جانے کیسے وہ بنا کہے اس کے دل کی بات سمجھ جاتی تھی، جیسے اس وقت۔ شکریہ، شاہان نے کافی لبوں سے لگائی۔ بہت خوش لگ رہی ہو۔ ہاں نا، اتنے دن بعد اپنے گھر جا رہی ہوں، خوشی تو بنتی ہے نا۔ آپ کو بھی ایک دفعہ مومانی جان سے مل لینا چاہیے، وہ بھی آپ کو بہت مس کر رہی تھی۔ صبح بات ہوئی تھی میری ان سے۔ ہاں، میں بھی آؤں گا تھوڑے دنوں میں، ابھی 2 ضروری میٹنگز ہیں، چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ وہ سر ہلاتی رہی۔ شاہان نے اس دن آفس سے چھٹی کر لی تھی۔ 11 بجے وہ ایئرپورٹ نکلے تھے۔ میرا کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اسے چھوڑنے آئے گا۔ وہ اس کا بدلا ہوا رویہ نوٹ کر رہی تھی، مگر کچھ بولی نہیں تھی۔ کب آؤ گی واپس؟ ایئرپورٹ پر اچانک شاہان نے پوچھا۔ ابھی تو جا رہی ہوں، اتنے دنوں بعد، کچھ دن تو رہوں گی ہی۔ چلو ٹھیک ہے، بتانا، میں آؤں گا لینے۔ وہ سر ہلاتی اندر چلی گئی تھی۔ پیچھے شاہان کافی دیر تک کھڑا رہا۔ امیر شاہان جو سمجھتا تھا کہ زمل ہی اس کی پہلی اور آخری محبت ہے، اب مرحا کی غیر موجودگی میں خالی دیواریں اسے کاٹنے کو دوڑتی تھیں۔ جتنا اس نے مرحا کو اگنور کیا تھا، اب اس کی یادیں اسے اتنا ہی ستا رہی تھیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ کبھی مرحا ملک کو مس کرے گا، مگر وہ اسے بری طرح یاد آ رہی تھی۔ کھانا اس نے باہر سے کھایا، مگر اسے کافی کی شدید طلب تھی۔ مرحا کو سونے سے پہلے کافی پینے کی عادت تھی، اور یہی عادت اس نے شاہان کو بھی لگا دی تھی، اس لیے وہ بے چین ہو رہا تھا، مگر اسے کافی دینے والی تو جا چکی تھی۔ شاہان نے آنکھیں بند کر کے لیٹنے کی کوشش کی، مگر خالی پہلو اسے بے چین کرتا رہا۔ وہ کروٹیں بدلتا رہا۔ یہ بس وقتی اٹریکشن ہے، اس کے ساتھ رہنے کا اثر ہے۔ وہ خود کو تسلی دے کر کروٹ بدل گیا۔ ادھر مرحا کا بھی یہی حال تھا۔ اپنے گھر پہنچ کر بھی وہ ذہنی طور پر شاہان کے آس پاس ہی پھرتی رہی۔ رات کے کھانے پر اسے شاہان بری طرح یاد آیا۔ ملازمہ کے ہاتھ کا کھانا وہ کھاتا نہیں تھا، باہر سے کھاتا تھا تو بیمار ہو جاتا تھا۔ یہ سوچ کر اس کے دل میں بے چینی ہوئی۔ کمرے میں آئی تو ذہن پھر وہیں بھٹک گیا۔ لیٹ گئی، مگر آنکھیں بند کی تو اس کا چہرہ سامنے آ گیا۔ وہ جھٹ سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ مجھے اتنا کیوں یاد آ رہا ہے؟ میں کیوں اسے بار بار یاد کر رہی ہوں؟ وہ گھر کا کھائے یا باہر کا کھائے، میری بلا سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مگر اگلے ہی لمحے سے پھر خیال آیا کہ کیا وہ اسے کال کرے، مگر فوراً سوچا کہ وہ سمجھے گا وہ اسے مس کر رہی ہے۔ اس نے فون رکھا، پھر خود سے لڑ پڑی کہ کیا واقعی میں اسے مس نہیں کر رہی؟ مرحا ملک، کیا تم اس سے محبت تو نہیں کرنے لگی؟ وہ خود سے بولی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ شخص میرے قابل نہیں جو رویہ اس نے پہلے دن رکھا تھا۔ مگر جیسے ہی لیٹی اسے اندازہ نہیں تھا کہ عادت محبت سے بھی زیادہ جان لیوا ہوتی ہے۔ دن گزرتے گئے، شاہان کبھی کبھار اسے کال کر لیتا تھا، مگر مرحا نے ایک بار بھی کال نہیں کی۔ فون پر بھی دونوں چپ رہتے، جیسے الفاظ کہیں کھو گئے ہوں یا دونوں کی انا درمیان کھڑی ہو۔ مرحا کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا اسلام آباد سے لاہور آئے ہوئے۔ اب ہر بات پر اسے شاہان کی یاد آتی تھی، اور اب اسے یہ برا بھی نہیں لگتا تھا۔ وہ اس کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی کہ ملازمہ کی کال آ گئی۔ جو خبر اسے ملی، اس کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ شاہان کی طبیعت بہت خراب تھی، وہ گھر پر تھا۔ سکینہ، ڈرائیور سے کہو فوراً شاہان کو ہسپتال لے جائے، میں شزا اور ثاقب بھائی کو کال کرتی ہوں۔ اس نے شزا سے کہا کہ وہ ثاقب کو بھیج دے۔ ثاقب فوراً پہنچ گیا اور اسے ہسپتال لے گیا۔ اس کی حالت بہت سیریس تھی۔ شاہان کو فوڈ پوائزننگ ہوئی تھی۔ باہر کا کھانا اسے پہلے بھی سوٹ نہیں کرتا تھا، اور اب وہ مسلسل 8 دن سے باہر کا کھانا کھا رہا تھا۔ مرحا نے فوراً اسلام آباد کی پہلی فلائٹ بک کروائی اور بنا بتائے چلی گئی، صرف بابا کو پتا تھا۔ جب وہ پہنچی تو شاہان کی حالت کافی بہتر تھی۔ اس نے شزا اور ثاقب کو گھر بھیج دیا کیونکہ ڈاکٹر نے رات وہیں رکھنے کو کہا تھا۔ آئی ایم سوری شاہان، مجھے اس طرح جانا نہیں چاہیے تھا۔ نہ آپ باہر کا کھانا کھاتے، نہ آپ کی حالت اتنی خراب ہوتی۔ کوئی بات نہیں، اس میں تمہارا کیا قصور؟ آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ باہر کا کھانا سوٹ نہیں کرتا۔ وہ اسے سہارا دے کر پیچھے ہٹنے لگی تو شاہان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اتنے دنوں بعد یاد آئی؟ پتہ ہے، تمہاری یادوں نے تو جینا حرام کر دیا تھا۔ جہاں دیکھتا تھا بس تم ہی نظر آتی تھی، لگتا تھا پاگل ہو جاؤں گا۔
کیا تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ مطلب تمہارے ساتھ بھی یہی ہوا؟ وہ ایسے خوش ہو رہا تھا جیسے کوئی قیمتی چیز پالی ہو۔ جی نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ وہ ہاتھ جھٹک کر دور ہوئی مگر شاہان نے اسے دوبارہ اپنے سامنے بٹھا لیا۔ مرحا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے تم سے محبت ہے، مگر پتہ نہیں یار کیا ہے، جب سے تم گئی ہو ہر طرف تم ہی نظر آتی ہو۔ پہلے لگا 2 مہینے ساتھ رہنے کا اثر ہے، مگر اب لگتا ہے مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ نظریں جھکا کر اعتراف کر رہا تھا۔ مجھے پتا ہے شروع دن سے میرا رویہ بہت برا تھا، کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ مگر مرحا نے فوراً اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ سمجھ کیا رکھا ہے آپ نے مجھے؟ اس دن تو آپ بڑے بڑھ چڑھ کر کہتے تھے کہ پہلی بیوی سے محبت ہے، اب کہاں گئی وہ محبت؟ اس دن آپ کو نفرت تھی نا مجھ سے، دھتکار دیا تھا مجھے، آج محبت ہو گئی تو چاہتے ہیں فوراً معاف کر دوں؟ کیا میری کوئی فیلنگز نہیں؟ اس کی آواز رند گئی، مگر وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، اس لیے باہر چلی گئی۔ اس کے بعد دونوں نے بات نہیں کی۔ شاہان گھر آ گیا تھا، وہ سوپ رکھ کر خاموشی سے چلی گئی۔ 1 گھنٹہ گزر گیا مگر وہ نہیں آئی۔ شاہان اسے دیکھنے نکلا۔ مرحا کی حالت عجیب تھی، دل کہتا تھا اسے قبول کر لو، انا کہتی تھی کہ یاد رکھ کیسے اس نے دھتکارا تھا۔ محبت اور انا کی جنگ میں وہ بری طرح رو رہی تھی۔ شاہان اسٹڈی روم میں آیا تو وہ اسے روتی ملی۔ اسے دیکھتے ہی اس نے جلدی سے آنسو صاف کیے اور چہرہ موڑ لیا۔ مرحا، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ اس نے تھوڑی پکڑ کر چہرہ اوپر کیا۔ وہ نہ جانے کیوں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شاہان نے اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ چھڑانے کی کوشش کرتی رہی مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ کب وہ روتے روتے چپ ہوئی اسے خود بھی خبر نہیں۔ شاہان نے اسے دور نہیں ہونے دیا۔ مرحا، مجھے پتا ہے میں نے تمہاری عزت نفس کو ٹھیس پہنچائی، میں بہت شرمندہ ہوں، بس ایک بار معاف کر دو، وعدہ کرتا ہوں ان آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ مرحا کی آنکھوں سے پھر آنسو بہہ نکلے، مگر اس بار شاہان نے جھک کر اس کے آنسو چن لیے اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اور اس بار مرحا نے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرنے کی کوشش نہیں کی۔ انا اور محبت کی جنگ میں آخر کار محبت جیت گئی تھی۔